ناظرین، آسمان پر اسٹیلتھ طیارے، زمین کے نیچے بنکرز اور ریگستانوں میں بکھرے میزائل لانچنگ سسٹم۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ اب روایتی محاذوں سے نکل کر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں کمانڈ روم تباہ ہونے کے باوجود جنگ رکتی نہیں بلکہ پھیلتی ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کی شدید فضائی کارروائیوں کے بعد ایران نے جس حکمت عملی کو نمایاں کیا ہے اسے دفاعی حلقوں میں ڈی سینٹرلائزڈ موزیک ڈیفنس یعنی DMD جیسے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تصور کا بنیادی خیال یہ ہے کہ فوجی ڈھانچے کو چھوٹے، خود مختار اور مقامی سطح پر فعال یونٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ مرکزی قیادت دارالحکومت پر حملہ ہونے کے باوجود مزاحمت جاری رہے۔ ایران کا جو جغرافیائی اگر ہم دیکھیں تو جغرافیائی طور پر یہ تقریباً 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ایسے وسیع علاقے میں اگر کمانڈ کو صوبائی یا علاقائی سطح پر تقسیم کر دیا جائے تو کسی ایک مقام کو نشانہ بنا کر پورا نظام مفلوج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ماڈل میں ہر یونٹ کے پاس محدود مگر خود کفیل ہتھیار، رسد اور فیصلہ سازی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے بعض ماہرین ڈیفنس ان ڈیپتھ یا ریزیلینٹ کمانڈ اسٹرکچر بھی کہتے ہیں۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے قیادت کو جو اس پوری قیادت ہے اس کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے پیش نظر اس نظام کو مزید فعال کیا ہے۔ تاہم اعلیٰ قیادت کی موت یا کسی مخصوص تاریخ سے متعلق دعووں کی آزادانہ تصدیق موجود نہیں۔ جنگی حالات میں جو معمولات کا بہاؤ اکثر غیر واضح اور متضاد ہوتا ہے، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ غیر متوازن جنگ یعنی ایسیمیٹرک وارفیئر ایران کی دفاعی حکمت عملی کا بڑا حصہ ہے۔ غیر متوازن جنگ پر مبنی بتایا جاتا ہے کہ اس میں روایتی ٹینکوں یا بڑے بحری بیڑوں کے بجائے درج ذیل عناصر شامل ہو سکتے ہیں، جن میں موبائل میزائل لانچ، ڈرون سسٹمز، UAVs، تیز رفتار چھوٹی کشتیوں کی حکمت عملی جو سوام ٹیکٹکس، علاقائی اتحادی یا پراکسی گروپس کے ذریعے دباؤ۔ یہ ماڈل براہ راست ٹیکنالوجیکل برتری کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ دشمن کو طویل، پیچیدہ اور مہنگی جنگوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جدید جنگ میں بغیر پائلٹس کے طیارے جنہیں UAVs کہتے ہیں، زمین پر چلنے والے خودکار نظام اور سمندری ڈرونز جیسے آلات اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ان سسٹمز کو نیٹ ورک کے ذریعے جوڑ کر حملہ آور کو مختلف سمتوں سے مصروف رکھا جا سکتا ہے۔ یہ رجحان صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی بڑی افواج بھی اسی سمت میں کام کر رہی ہیں۔ ایسی حکمت عملی کی سب سے بڑی کمزوری مواصلات ہوتی ہے۔ اگر سیٹلائٹ یا نیٹ ورک جام ہو جائیں تو رابطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کئی ممالک متبادل کمانڈ ڈھانچے اور مقامی سطح پر فیصلہ سازی کے جو ماڈلز ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف فوجی نہیں ہوں گے بلکہ آبنائے ہرمز، تیل کی سپلائی، عالمی منڈیوں اور سفارتی توازن سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے اس کا موقف یہ ہے کہ وہ ایران کی عسکری صلاحیت محدود کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل مزاحمت کے لیے تیار ہے۔ اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حکمت عملی ایران کو مکمل دفاعی برتری دے سکتی ہے یا جدید فضائی اور سائبر طاقت کے سامنے بھی چیلنج باقی رہیں گے؟ جنگ اب صرف بم اور میزائل کی نہیں رہی، یہ برداشت، معیشت، ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک صبر کی جنگ بن چکی ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ موزیک بکھر کر مضبوط ہوگا یا دباؤ میں ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی ہے، جسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اپنی فوج کو تقسیم کر کے ان کو خود کفیل بنا کے، یعنی کہ ان کے پاس رسد بھی ہوگی، ان کے پاس خود فیصلہ لینے کی صلاحیت ہوگی، یہ اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیں گی، کیونکہ وہ ان کا ایک جو کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے جنگ کے اندر وہ ٹوٹ نہیں پائے گا، اور یہ جنگ جو ہے یہ لمبی ہوتی چلی جائے گی اور پھیلے گی، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اب جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ محدود نہیں رہی، یہ پورے خطے میں اس وقت پھیلتی جا رہی ہے لگاتار، کیونکہ ایران سائپرس پر بھی حملے کر رہا ہے، ایران UAE پر حملے کر رہا ہے، اس نے ایران نے بحرین کو نشانہ بنایا ہے، UAE کو، قطر کو، کویت کو، اب تو سائپرس تک جو ہے وہاں تک
बात पहुंच गई है, वहाँ पर भी ड्रोन्स हिट हो रहे हैं। तो ईरान कोई भी रियायत अब इसराइल और अमेरिका को नहीं दे रहा है। अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, माशी दबाव बढ़ गया है, तेल की कीमतें लगातार आए दिन हर दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाले दिन माहिरीन का कहना है कि ये 25% तक जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं तेल की, कि अगर अबनाए हुर्मुज़ लगातार बंद रहा, क्योंकि समुद्रों में जो है टैंकर्स की लाइन लगी हुई है और जो टैंकर अबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है ईरान उसे निशाना बनाता है। जबकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो ईरानी बहरिया है उस पर हमला भी किया, नेवल फोर्सेस पे हमला किया है, कुछ नुकसान भी हुआ है ईरान का, लेकिन मज़ामत लगातार जारी है और लगातार ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन के बिराज जो है वो लगातार इसराइल और अमेरिका पर दाग रहा है, जहां इनकी तनसीबात हैं मौजूद। अमेरिका की कई रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका अपने फ़ौजियों को लेकर कई जो तनसीबात हैं, जो एयर बेसिस हैं, वहाँ से लेकर फ़रार हो गया है। लेकिन ईरान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो है वो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो हिट हो रही हैं इसराइल के अंदर। बीरशेबा में हिट हुई हैं, हाइफा में हिट हुई हैं और तिल अवीव को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना है कि ये जंग आखिर कितने दिन चलती है। अब ईरान का ये कहना है कि वो इस जंग को आखिरी दम तक लड़ेगा और ये जंग अब बहुत लंबी होने वाली है।